جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، کوئلے سے نہیں جلے گی، مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ علماء کہتے ہیں گندک کا جو پتھر ہوتا ہے نا، وہ آگ میں اگر ڈال دیا جائے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، منشیہ سے جلے گی، اور جہنم کی آگ گندک کے پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ کی تصویر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ میرے بندو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے لائی جائے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو دیکھ نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے بھوپال کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کو بھوپال گیس کانڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زہریلی گیس لیک ہو گئی، ہزاروں لوگ اس گیس کی وجہ سے مر گئے اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی۔ یا کسی کارخانے میں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگ جائے اور آگ لگنے کے بعد اس میں سے جب جلی ہوئی لاشیں نکلیں تو پھر آپ دیکھیے وہ لاش دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں انسان اگر جل جائے تو اس کے شریر کو ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، دنیا کی آگ تو جلانے کے لیے کافی ہے، جب دنیا کی آگ ہمیں جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے وہ 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں۔ ہم بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہیلمٹ ہماری جان کو بچا لے۔ ہم کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے۔ ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو فلائٹ کے سفر میں بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور ہم کوئی رسک نہیں لیتے۔ ہم دنیا کے سفر میں اپنی جان کو بچانے اور اپنی جان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی بہت زیادہ چنتا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کے ماتھے پر ایک خروچ بھی دیکھ لیں، اپنی بیٹی کے سر پر ہمیں کوئی چوٹ بھی دیکھ لیں، اپنی بیوی کے چہرے پر ہم کوئی چوٹ دیکھ لیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے، اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے، اپنی فیملی سے اتنا پیار ہے، تم اپنے بچوں کو ان کے چہرے پر ایک معمولی سی چوٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہو میرے بندو، تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس،
تم بھی آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ، انقذوا انفسکم من النار، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے پریوار کے لوگوں، او میری بیٹی فاطمہ، او میرے چچا عباس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نبی نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے پریوار کو ہمیشہ ایسی چیز سے دور رکھا جس سے آپ کا پریوار کسی جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کچھ بھی کر لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاتے تھے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں، اور زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہے، صدقہ کی کھجور آ کر کے رکھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کھجور کو چھین لیتے، پھینک دیتے، مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی اپنے 4 سال کے نواسے کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کھجور کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ککھن ککھن، اے میرے نواسے اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کو منہ سے نکال دے، اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے، اے میرے نواسے، تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو نبی کے پریوار کا ایک حصہ ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اے میرے بچے اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اسی آیت کے اوپر عمل کر رہے تھے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، انسان جب مصیبت میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر آئیں گے، اپنے بیوی بچوں کی رکشا کریں گے۔ میری بیوی کو کوئی خطرہ نہ ہو، میرے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ انسان سب سے پہلے اپنے پریوار کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے بچائیں گے؟ نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، نہ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، 7 سال کے بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اسے مسجد میں لے کر کے، نماز میں لے کر کے آؤ۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ او لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں
کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بھئی اس میں کیا تعلیم ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر پہ نہ سوئیں، بستر الگ کر دو۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں نہ آئے۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھر بھی کیسے برسے تھے، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا، اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز سنبندھ بناتا تھا، اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر میں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہیں، سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہیں، آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہاں پر بھی کیا شکشا دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لِمَالِهَا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، عورت کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کا کتنی اسمارٹ ہے، کتنی ہینڈسم ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ وَلِحَسَبِهَا، اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ہم شیرشاہ وادی ہیں تو شیرشاہ وادی ہونا چاہیے، ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے، ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے، برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ وَلِدِينِهَا، اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے، مال یہودی دیکھتے تھے، کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور بخیل اور کنجوس ہوتے تھے، تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والی لڑکی ہے۔ مجھے آپ کے اسی شیرشاہ وادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی کمائی سے دیتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں۔ اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھک منگے، عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے، جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے تم بھکاری ہو، اتنے بڑے تم
بزدل ہو کہ تم اس مہر کی رقم بھی اس لڑکی کے باپ سے لیتے ہو؟ جلسے کرا لیا آپ نے، 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے، بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے، اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے، لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے، اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو چنتا ہے، ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی۔ او لوگو، تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو۔ سودا ہوتا ہے، سودا۔ لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے۔ لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے، لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے، لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے، تب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی۔ اس لڑکی کے باپ کے جذبات سے تم کھیل رہے ہو۔ یا تو وہ اگر پیسے والا ہے تو ٹھیک ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ دے دے گا، اگر غریب ہے تو کہاں سے دے گا؟ اور نہیں دے گا تو اس کی لڑکی 25 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی ہو رہی ہے، باپ کے پاس جہیز کی ڈیمانڈ پورا کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ، وہ لڑکی جو 35 سال کی ہو رہی ہے، اگر اس کے قدم بھٹک گئے اور اگر وہ غلط راستے پر چلی گئی، اس کا ذمہ دار کون؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، ہم سماج کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس جہیز کی رسم نے آج کتنی لڑکیوں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے گھروں کی عزت کو برباد کر دیا، کتنے باپ نے خودکشی کر لی، کتنی لڑکیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ لالچ اتنا بھرا ہوا ہے، لالچ اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہم اس رسم کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی بہن کی شادی ہوتی تو ہمیں دینا پڑتا ہے، تو صاحب جب ہم نے دیا ہے تو ہم لیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لو میری، دینے والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں اور آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ آپ کی شرارت ہے، اور اللہ کے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ مال یہودی دیکھا کرتے تھے، خوبصورتی عیسائی دیکھا کرتے تھے، اور خاندان مکہ کے مشرکین دیکھا کرتے تھے، اور اسلام جب آیا تو اسلام نے خوبصورتی سے منع نہیں کیا، مال سے منع نہیں کیا، خاندان سے منع نہیں کیا، مگر اسلام نے سرووپری سب سے اوپر کس چیز کو رکھا؟ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لاؤ، دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ۔ اگر آپ کے گھر میں پردہ نہیں ہے، دیندار لڑکی آئے گی، پردے کا ماحول بنائے گی۔ آپ کے گھر کے اندر اگر بے حیائی ہے، دیندار لڑکی آئے گی، شرم و حیا کا ماحول بنائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں دن رات فلمی گانے سنے جاتے ہیں، اگر ایک ایسی لڑکی آئے گی جو دیندار ہے، انشاءاللہ وہ لڑکی گھر میں قرآن پڑھنے کا ماحول بنائے گی۔ تو اگر اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو شروعات یہاں سے کرنی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیندار عورت کو تم اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دیندار عورت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے، دیندار عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا
وزوجتم مومنتن تعینہ علی امر الاخرہ. او لوگو اگر تمہیں خزانہ ہی بنانا ہے, تمہیں دولت ہی اگر اپنے گھر میں لانا ہے تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو, 3 چیزوں کو اپنے گھر میں اسٹور کر لو, 3 چیزوں کو اپنی دولت بنا لو, اپنی سمپتی بنا لو. قلبن شاکرا, اپنے سینے کے اندر ایسا دل پیدا کرو جو دل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو, جس دل کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو. ایسا دل پیدا کرو جو اللہ کا شکر ادا کرے, جس دل کے اندر ناشکری نہ ہو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور اپنے منہ کے اندر ایسی زبان پیدا کرو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے, اللہ کو یاد کرتی رہے. اور تیسری چیز وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً, ایمان والی نیک اور دیندار عورت کو اپنے گھر میں بیوی بنا کر کے لے آؤ. تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ. یہ جو آج کل لو میرج ہو رہی ہے, پہلے تو بہت کم سنائی دیتا تھا, اب بہت ہو سنائی دے رہا ہے. لو میرج جب ہوگی تو ظاہر ہے دیندار عورت تو لو میرج نہیں کرے گی, دیندار عورت لو میرج نہیں کرے گی, دیندار عورت میرج کے بعد لو کرے گی. اسلام میں لو میرج نہیں ہے, اسلام میں محبت کر کے شادی کرنا نہیں ہے, اسلام میں شادی کر کے محبت کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے جب میاں بیوی کے رشتے کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری بیویوں کو بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے پتی پتنی کے بیچ میں محبت پیدا کی ہے, رحمت پیدا کی ہے, محبت پیدا کی اللہ نے پتی پتنی کے بیچ میں. یہاں تو بغیر شادی کے زنا ہو رہا ہے, بدکاری ہو رہی ہے, اور اس کو لب اور پیار کا نام دیا جا رہا ہے. اللہ کی قسم وہ لو نہیں ہے, وہ لسٹ ہے, وہ پیار نہیں, وہ ہوس ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح کے بندھن میں بندھ کر کے جب عورت آپ کے گھر میں آتی ہے وہ آپ پر جان چھڑکتی ہے, آپ اس کے اوپر جان چھڑکتے ہیں, اس کو محبت کہتے ہیں. اور وہ محبت موبائل سے نہیں پیدا ہوتی, وہ محبت سوشل میڈیا سے نہیں پیدا ہوتی, وہ محبت اللہ پیدا کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر. اور جانتے ہو میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, اور اے عورتوں تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو. مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لیے لباس ہے. لباس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ میں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے کہ یہ لباس مجھے اچھا لگتا ہے. آپ میں سے بہت سارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں, جینس کی پینٹ پہنتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ لباس اسے اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لیے لباس ہے. یعنی عورت کی زندگی سے, شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو تو شوہر کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو تو بیوی کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. شوہر سے بیوی کی زندگی میں کلر آتا ہے, اور بیوی سے شوہر کی زندگی میں کلر آتا ہے. دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. اور لباس کا ایک کام اور بھی ہے میرے بھائی. گرمی کا موسم ہے, میں کاٹن کا کپڑا پہن کے آیا. سردی کا موسم ہوتا میں اونی کپڑا پہن کے آتا. موسم کے حساب سے ہم کپڑا پہنتے ہیں. ہمیں کپڑا اور لباس موسم کے اثر سے بچاتا ہے, موسم کے نقصان سے بچاتا ہے. اب قرآن کی اس آیت پر ذرا غور کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مردوں کے لیے عورتیں لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں. یعنی زمانے کی گندی نظروں سے بیوی کو شوہر بچاتا ہے, اور شوہر جب گھر کے باہر بے حیا لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور جب گھر میں بیوی کے پاس آتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے, اس کے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے. شوہر بیوی کو بچاتا ہے, بیوی شوہر کو بچاتی ہے. تو شادی کی بنیاد جہیز پر مت کرو میرے بھائی, شادی کی بنیاد دینداری پر کرو, اور شادی صحیح ٹائم پر کرو. لڑکا 20 سال کا ہو گیا, لڑکی 18 سال کی ہو گئی, شادی کر دو.
ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلے نوکری مل جائے. کتنے لڑکے 30 سال کے ہو گئے, نوکری نہیں مل رہی ہے, تو کیا شادی نہیں کرو گے؟ بھائی مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا چاہیے, رات کو 10 بجے میں نے کھانا مانگا, کھانا نہیں ملا, 11 بج گئے, 12 بج گئے, رات کے 1 بج گئے, اور آپ آ کر کے مجھے تسلی دے رہے صاحب سو جائیے, صبح آپ کو کھانا دیں گے. تو صبح تک تو میری حالت خراب ہو جائے گی. انسان کو ٹائم پر کھانا نہ ملے, انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے. انسان کو اگر پیاس لگے اور پانی نہ ملے, انسان تڑپنے لگتا ہے. میرے بھائیوں, لڑکا جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, اللہ نے جسم کے کچھ تقاضے بنائے ہیں, اللہ نے جسم کی کچھ ضرورت بنائی ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. آپ تقریر کر دینے سے, جلسہ کر دینے سے مرد کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے, عورت کی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے. شادی کا علاج صرف اور صرف شادی ہے. اس لیے صحیح عمر پر آپ لڑکے لڑکیوں کی شادی کیجئے, بہت ساری برائیوں سے سماج پاک ہو جائے. آج شادی کرنے میں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے. ہم نے شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا کہ شادی کرنے کے پہلے لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے, اور زنا کرنا اتنا آسان بن چکا ہے کہ چند روپیوں میں آج بند کمروں میں زنا ہو جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہوگا, اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے, اچھا رشتہ مل جائے, تو جلدی سے تم شادی کر دو. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے تو تم جلدی سے شادی کر دو. اگر تم شادی کرنے میں تاخیر کرو گے, دیر کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض, تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا, وفساد عریض, اور زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. اب شادی کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں گا. ہمارے یہاں رشتہ لگا نہیں, لڑکے نے لڑکی کا نمبر حاصل کیا, بات چیت بھی کرنے لگے, ملاقات بھی کرنے لگے, اور کہیں کہیں تو سمجھو نکاح کے پہلے لڑکا یہ سمجھنے لگتا ہے لڑکی میرے لیے جائز ہو گئی. حرام ہے یہ کام کرنا. صرف رشتہ لگا ہے, صرف منگنی ہوئی ہے, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے قریب جائیں. میرے پیارے ساتھی, ہاں رشتہ اگر لگ گیا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو ایک بار دیکھ سکتا ہے. آج کا دور موبائل کا دور ہے. لڑکی والے فوٹو اگر بھیج دیں, لڑکے کو ایک نظر فوٹو دکھا دیا جائے, مسئلہ حل ہو گیا. ایک نظر دیکھنے کی اجازت شریعت دیتی ہے, تاکہ لڑکا بعد میں یہ نہ کہے میری مرضی کے خلاف میری شادی ہوئی ہے. لڑکا لڑکی کو ایک نظر دیکھ لے, لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھ لے, شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اب آئیے اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مغیرہ ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چلتا ہے, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی حضرت مغیرہ سے کہتے ہیں اے مغیرہ انظرت الیہا, کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی, دیکھا تو نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے. آپ نے کہا فانظر الیہا, جاؤ ایک بار اپنی ہونے والی بیوی کو تم دیکھو. فإنہ اجدر ان یودم بینکما, اس لیے کہ جب تم ایک بار لڑکی کو دیکھ لو گے تو آگے رشتے میں محبت بنی رہے گی, محبت باقی رہے گی, رشتہ اچھا چلے گا. ایک بار تم لڑکی کو جا کر کے دیکھ لو. اب بہت غور سے سنیے گا, بہت بڑی اور بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. شیرشاہ وادی قوم کے بیچ میں بیٹھا ہوں, بڑی پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہمارے اس علاقے میں, سیمانچل کے اس علاقے میں ہمیں ایک چیز بہت کھلتی ہے میرے بھائیوں, اور بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ہمیں اس بات پر کہ ہمارے یہاں پردہ تو ہے
میں یہ تو نہیں کہتا پردہ نہیں ہے، لیکن پردہ جتنا ہونا چاہیے اتنا پردہ نہیں ہے۔ مسلمان گھر کی لڑکی کالج جا رہی ہے، گلے پر گریبان پر اس نے ایک دوپٹہ ڈالا ہے، جوان لڑکی ہے اور کالج جا رہی ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں کرناٹک میں ہماری بہنیں مکمل پردے میں اور مکمل نقاب میں کالج جاتی تھیں، اور آج جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کتنی ہماری بہنوں نے اپنے پورے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیا۔ وہ بیچاری ایگزام میں گئی اور ایگزام میں جب وہ ایگزامینیشن ہال میں جب جانے لگی اور وہاں پر کالج کی طرف سے جب منع کر دیا گیا کہ آپ کو اپنا برقع اتارنا پڑے گا، آپ کو اپنا حجاب اتارنا پڑے گا، ان بہنوں نے ہماری، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کی مدد کرے، میرے بھائیوں اپنی پوری زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم حجاب تو نہیں اتاریں گے، ہم نقاب تو نہیں اتاریں گے، ٹھیک ہے تم ہمیں ایگزام نہیں دینے دیتے، ہم ایگزام نہیں دیں گے، ہم ایگزام کو قربان کرتے ہیں، ہم ڈگری کو قربان کرتے ہیں، ہم پڑھائی کو قربان کرتے ہیں، مگر ہم حجاب کو قربان نہیں کریں۔ ایک طرف ہماری وہ بہنیں اور ایک طرف ہمارا ماحول ایسا ہے، جوان لڑکیاں ہیں، گھر کے اندر کیسے رہتی ہیں میں نہیں جانتا۔ میں تو جلسے کے موقع پر آپ کے بیچ میں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں عورتوں کے پنڈال سے لڑکیاں نکل رہی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں اور بے پردہ نکل رہی ہیں، اپنی ماں کے ساتھ بے پردہ جا رہی ہیں، اور حیرت تو تب ہوتی ہے جب 60 سال کی اور 70 سال کی بوڑھی عورت، وہ تو چادر میں اور نقاب میں اور حجاب میں ہے، اور 20 سال کی جو جوان لڑکی ہے جس کو زیادہ پردہ کرنا چاہیے وہ بغیر پردے کے جا رہی ہے۔ صحابہ کے دور کا پردہ کیسا تھا ذرا اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ کو اجازت دے دی کہ میں اس انصاری لڑکی کو ایک نظر دیکھ لوں۔ حضرت مغیرہ اس لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے باپ سے ملے، رشتہ طے ہو چکا ہے، حضرت مغیرہ ہونے والے داماد ہیں۔ حضرت مغیرہ نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میں آپ کی بیٹی کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ۔ لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بری لگی، حالانکہ جو دیکھنے آیا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ اسی لڑکی کا ہونے والا شوہر ہے اور رشتہ ڈن ہو چکا ہے، رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں اس دور میں اور اس ماحول میں یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ ہمارا ہونے والا داماد ہے، ابھی داماد ہوا نہیں ہے، یہ ہماری لڑکی کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ غور کرو وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا، اور آج ہمارا سماج کیسا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بری لگی کہ صاحب نہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں، ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور آپ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی اندر پردے میں سے کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم مجھے ایک نظر دیکھو، میں پرمیشن دیتی ہوں، میرے ماں باپ تیار نہیں ہیں لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے میں پرمیشن دیتی ہوں، تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، لیکن ہاں اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے اور تم جھوٹ بول رہے ہو اور صرف تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہو تو اقسم باللہ علیکا، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم ایسا کام مت کرو۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں نے لڑکی کو دیکھا، رشتہ پسند آیا اور ہماری شادی ہو گئی اور ہم بہت محبت سے رہنے لگے۔ تو شادی کے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور جو مہر کی رقم ہے وہ لڑکے کی کمائی سے ہونی چاہیے۔ یہ بھک منگا پن ختم کرو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور پھر اسی رقم سے آپ مہر تک کو آپ ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آپ
اپنے کٹیہار کے بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ لڑکی کے باپ سے رقم لے کر کے اس سے آپ مہر ادا کریں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کی شروعات تو آپ کو اس سے کرنی پڑے گی کہ گھر میں نیک عورت کو آپ کو بیوی اور بہو بنا کر کے لانا پڑے گا۔ جب نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی، رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے آئیں گے تو بیوی آپ کو ڈانٹے گی، آپ نے تراویح کیوں نہیں پڑھی؟ آپ گھر میں بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہیں گے، بیوی آپ کو ڈانٹے گی اور بولے گی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ نماز کے ٹائم آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی بیوی آپ کو نماز کی یاد دلائے گی۔ ایک نیک عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اس شوہر کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، چل اٹھ، چل تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیجئے آپ، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے رمضان میں ہم نے امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ لی، اب تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم گھر میں آ کر کے رات میں تہجد پڑھنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یاد کر لیجئے، تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جس نماز کو ہم 11 مہینہ تہجد کہتے ہیں اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور تہجد بھی ہمیں 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے، اور تراویح بھی ہم کو 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا اب میں یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے بھائی؟ ہوتا ہے نا، الحمدللہ۔ کئی گاؤں ایسے ہیں بہار کے اور بنگال کے، بہار میں تو ابھی یہ بیماری کم ہے، بنگال میں ابھی مجھے لوگوں نے بتایا تراویح کیسی ہوتی ہے، سورہ تراویح ہوتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ اکبر، ایک سورت پڑھی رکوع میں چلے گئے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے تراویح کی نماز ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ تراویح کی نماز یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی کی تراویح لمبی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ قرآن ختم کریں، قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الم تر کیف فعل اور قل واللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے، اور تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا، جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، امام کے ساتھ پڑھے گا، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور پوری 11 رکعت پڑھ لے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس تراویح پڑھنے والے کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، اور آپ کو ثواب مل رہا ہے پوری رات پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں
یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں رمضان میں ملنے والی ہے. اس سے ہم چوکے نہ، اس موقع کو ہم نہ چوکے، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. افسوس کی بات ہے آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کو بھی باقی سال کے 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، نام لے کر کے بد دعا کی ہے، رغیم انف رجل ادرک رمضان. اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان آ کر کے چلا جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو پائے، اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو پائے. اس انسان سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے. اور جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، جب رمضان کی 21ویں رات شروع ہو جائے، آخری 10 دن جب آ جائیں تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ذرا حدیث اٹھا کر کے آپ دیکھیے. اما عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے. وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا بڑا بہترین موقع رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کیجئے اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو آپ ان کو بھی کہیے کہ وہ بھی اٹھ کر کے نماز پڑھیں. اور مسجد میں اگر آپ کے یہاں تراویح ہوتی ہے تو میں اپیل کروں گا کہ آپ مسجد میں عورتوں کے لیے بھی تراویح کا انتظام کیجئے. گاؤں دیہات میں دیکھتا ہوں اکثر جمعہ کی نماز میں مردوں کا انتظام ہے، عورتوں کا انتظام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ کیا آپ کو دین کی بات سننے کا حق ہے، عورت کو دین کی بات سننے کا حق نہیں ہے؟ عورتیں آج موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر دنیا بھر کی گندی چیزیں آج وہ دیکھ رہی ہیں جو ان کے ایمان کو خراب کر رہی ہے، جو ان کے اخلاق کو خراب کر رہی ہیں. آپ کے امام صاحب، آپ کے مولوی صاحب جمعہ کے دن آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اس میں دین کی باتیں بتاتے ہیں. کم سے کم وہ آدھا گھنٹے کی بات اگر آپ کے گھر کی عورتیں ہر جمعہ کے دن سنیں گی تو ان سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ان سے ان کی اصلاح ہوگی. اس لیے میری اپیل ہے آپ سے، اگر آپ کے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے تو آپ انتظام کیجئے اور ضرور عورتوں کو آپ شامل کیجئے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اور آگے بڑھیے. جہنم کی آگ سے اپنے پریوار کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑا کام یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول پیدا کیجئے. چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے. صبح جب آپ بستر پر سے اٹھیں تو بچوں کو سکھائیے کہ جب سو کر کے اٹھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب کھانا کھانے بیٹھیے تو بسم اللہ پڑھیے. کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا. یہ دعا اپنے بچوں کو یاد کرائیے. رات میں بستر پہ سونے جانے لگیے تو بچے کو سنائیے، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لو، بیٹا سورہ فلق پڑھ لو، بیٹا سورہ ناس پڑھ لو. بچوں کے سامنے دعا پڑھیے. گھر میں اللہ کے ذکر کا ماحول بنائیے. افسوس کی بات ہے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا. میرے پیارے ساتھیوں، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ گھر زندہ نہیں ہے، وہ گھر مردہ ہے، مردہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر فیہ اللہ والبیت الذی لا یذکر فیہ اللہ مثل الحی والمیت. جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے. اللہ کا نام لیجئے. اور ایک بہت آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوئیے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، اور جب گھر سے نکلنے لگیے
تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے آدھا منٹ بھی نہیں لگا، آسان سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، جب بھی گھر سے نکلیے یہ دعا پڑھ کے نکلیے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، قد کفیتا و وقیتا، تو نے ایسی دعا پڑھی ہے کہ اب شیطان تیرے پاس نہیں آ سکتا ہے، تو نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سرکشا کوچ میں ڈال دیا، اللہ کے پروٹیکشن میں ڈال دیا، تو اللہ کے سرکشا کے گھیرے میں آ گیا، اب شیطان تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے اور گھر سے جب آپ نکلیے تو اس کو پڑھیے، اور جب گھر میں جائیے تو بسم اللہ پڑھ کے جائیے، اور جب رات ہو جائے تو جتنے برتن وغیرہ پانی کے جتنے برتن ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے ان کا منہ بند کر دیجئے، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیجئے، گھر کے چراغ کی بتی یا لائٹ آف کریے، بسم اللہ پڑھ کے آف کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس چیز پر اللہ کا نام لے کر کے اس کو بند کر دیا جائے، شیطان اس کو کھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کیجئے میرے بھائی، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے۔ مسجد میں ضرور نماز پڑھیے، لیکن سنت نمازیں گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ فجر کی نماز میں آپ مسجد میں جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے۔ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، گھر میں 4 رکعت سنت پڑھ کر کے مسجد میں جائیے، گھر میں سنت نمازیں پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان فرض نماز کے علاوہ سنت اور نفل نمازیں اپنے گھر میں پڑھے، یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ اور عورتوں سے گزارش کروں گا، ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جب وہ مصلی بچھائیں تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی 5 سال کی منی کے لیے بھی بچھا دیں، اپنی 6 سال کی بٹیا کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی خرید لیں، تاکہ جب ماں نماز پڑھے تو وہ چھوٹی سی 6 سال کی بچی وہ بھی دوپٹہ باندھ کر کے وہ بھی نماز اپنی ماں کے بغل میں پڑھے، تاکہ اس بچی کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو۔ جانتے ہو اللہ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے، بڑی پیاری دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے میرے بھائی؟ جب آپ فجر کی نماز میں مسجد میں جائیں گے اور آپ کا بیٹا پہلی صف میں امام کے پیچھے بیٹھا ہوگا، وہ منظر دیکھ کر کے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی جوان بیٹی گھر سے پردے میں نکلے گی تب آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ جب آپ کی بیوی صبح سویرے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گی تب آپ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اے اللہ تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ دعا سکھائی اللہ کے پیارے نبی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، اگر آپ کے گھر کی لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، انہیں شرم و حیا کی تعلیم دو، انہیں پردہ کی تعلیم دو، انہیں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سناؤ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو تو بناؤ سنگھار کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ گھر کے باہر جب تم نکلو تو سج سنور کر کے، میک اپ کر کے اور بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلا کرو۔ اور آگے کیا کہا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی تم ادا کیا کرو۔ آج ہماری بہت ساری عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، مگر اس کی زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے
چاہے وہ آپ کے زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے سکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کے بسکٹ کی شکل میں ہو، اگر آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنگن کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی تو جہنم کی آگ کا کنگن پہنایا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے گلے کے ہار کی زکوٰۃ نہیں دی تو سونے کی جگہ جہنم کی آگ کا ہار آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ زکوٰۃ میری پیاری ماں بہنوں آپ کو بھی اپنے مال کی نکالنا ہے۔ اسی لیے میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، تو زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دے دیں، تاکہ اگر گھر میں کوئی غریب عورت آ جائے، کوئی ضرورت مند عورت آ جائے، کوئی محتاج عورت آ جائے تو گھر کی عورتوں کے ہاتھ سے بھی زکوٰۃ کی رقم نکلوانی چاہیے، تاکہ ان کے دل میں بھی زکوٰۃ کی اور محبت پیدا ہو، ان کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عیدین کا موقع ہے، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ کرو، تم دان کرو، تم خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تم کو جہنم کی اندر تم کو زیادہ دیکھا ہے۔ جب نبی نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی، حدیث کے الفاظ ہیں عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دی، اپنے سونے کے زیورات اور اپنے گلے کے ہار انہوں نے اتار کر کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ عورتوں کے اندر اگر جذبہ پیدا ہو جائے، مردوں کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتی ہے میرے بھائیوں، اگر عورت کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ حضرت ام حبیبہ کو دیکھو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے؟ یہ فجر کے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھی جاتی ہے وہ ہے، اور ظہر کے فرض کے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت، اور ظہر کے بعد 2 رکعت وہ پڑھی جاتی ہے، اور مغرب کی فرض کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے۔ اگر یہ 12 رکعت کوئی پابندی سے پڑھے، اللہ کے نبی سے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو جنت میں محل ملے گا۔ اب میری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، ام حبیبہ یہ جب حدیث بیان کرتی ہے تو کیا کہتی ہیں؟ فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ اکبر! ایک عورت کہہ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی جب سے نبی کی زبان سے میں نے سنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر عورت کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے وہ مردوں سے بھی زیادہ دین کے لیے محنت کرتی ہے۔ ہمارے بنارس میں ایک مسجد ہے، 150 سال پرانی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے۔ اس مسجد کی زمین کو اس دور میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنی زمین کو مسجد کے نام وقف کر دیا تھا، دان دے دیا تھا، اور آج بھی بنارس آپ آ جائیے اس مسجد کا نام مسجد بڑھیا دائی کے نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ اور ہر سال جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شب برات کی جو بدعات ہیں اس کے رد میں ایک بہت شاندار پروگرام ہوتا ہے اسی مسجد کے اندر۔ مسجد اہل حدیث بڑھیا دائی کے نام سے وہ مسجد مشہور ہے۔ ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زمین اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔ میرے پیارے ساتھی، تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور بچانے کے لیے گھر کے اندر ایسی عورتوں کا ہونا میرے پیارے بھائیوں بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ کی لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو چکی ہے اور شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے
शरीयत की नज़र में एक लड़की के बालिग होने की जो पहचान है, वो पहचान उस लड़की के अंदर अगर जाहिर हो चुकी है तो याद रखिए उस लड़की के ऊपर पर्दा करना वाजिब है। आप ये कह करके मत टाल दीजिए अभी तो 14 साल की, अभी तो 15 साल की मेरी लड़की, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो जवान हो चुकी है, वो बालिग हो चुकी है और शरीयत की नज़र में उसके ऊपर पर्दा वाजिब है। और पर्दा ही नहीं, रमज़ान का रोज़ा भी जवान लड़की के ऊपर फर्ज है। कोई ये ना कहे अरे गर्मी का मौसम है, मार्च और अप्रैल का महीना रमज़ान में पड़ रहा है, हमारी लड़की तो अभी 13-14 साल की है, हम 1 साल बाद रोज़ा रखवाएंगे। जी नहीं, अगर आपकी लड़की बालिग हो चुकी है तो रमज़ान का रोज़ा उसकी आदत डलवाइए, वो रमज़ान का रोज़ा रखे। इसी तरीके से घर में कुरान की तिलावत का एक माहौल बनाइए। और मैं आपसे एक बड़ा आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आने वाले रमजान के महीने में आप अगर बहुत ज्यादा सवाब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप बिजी आदमी हैं, आप मजदूर आदमी हैं, आपके पास समय कम है, टाइम कम है, तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, हर नमाज के पहले और हर नमाज के बाद आप 10-10 मिनट का टाइम निकालिए। ज़ोहर की अजान हो गई, मस्जिद में पहुंच जाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए और उसके बाद आप बैठ करके कुरान की तिलावत कीजिए। ज़ोहर की नमाज खत्म हो गई, सुन्नत आपने पढ़ लिया, अब मस्जिद में बैठ करके 10 मिनट आप कुरान पढ़िए। अगर आप 10-10 मिनट नमाज के पहले और नमाज के बाद कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह एक नमाज के टाइम आप 1 पारा पढ़ लेंगे और 5 नमाज के टाइम आप 5 पारा पढ़ लेंगे और इस तरीके से 6 दिन में आप 1 कुरान खत्म कर लेंगे और पूरे रमजान में इंशाअल्लाह आप 5 कुरान खत्म कर सकते हैं। आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है, आपको सिर्फ नमाज के पहले और नमाज के बाद 10-10 मिनट का टाइम निकाल लेना है। और यहां एक मसले की बात बता रहा हूं, नोट कर लीजिए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुरान को 3 दिन से कम में खत्म ना किया जाए। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कुरान को 3 दिन से कम में खत्म ना किया जाए। मगर यह मसला याद रखिए, उम्मत का इत्तेफाक है इस बात पर कि यह हुक्म रमजान के लिए नहीं है। रमजान में अगर अल्लाह ने आपको टाइम दिया है और तौफीक दी है, आप रमजान में रोजाना 1 कुरान खत्म कर दीजिए, कोई हरज की बात नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रोजाना 1 कुरान पढ़ते थे रमजान के महीने। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह 2 कुरान पढ़ते थे रोजाना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े हदीस के उस्ताद थे, हदीस का दर्स देते थे, लेकिन जब रमजान का महीना आता था तो हदीस का दर्स बंद कर देते थे और कहते थे कुरान का महीना आ चुका है, इस महीने में कुरान हम पढ़ेंगे। तो कुरान की तिलावत का माहौल अपने घर में पैदा कीजिए मेरे भाई। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है, हो सके अगर आपको उर्दू आती है तो अच्छी बात है, उर्दू नहीं आती है, बंगला आती है, तो बंगला में अहसनुल बयान जो हमारी अहले हदीस जमात के बहुत मोतबर आलिम हैं, अल्लामा मोहम्मद जोनागढ़ी का तर्जमा है, उनका अनुवाद है, और अल्लामा सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। और मैं समझता हूँ कि संक्षेप में, मुख्तसर में ये सबसे अच्छी तफसीर है। इसको बंगला में या उर्दू में आप घर में ख़रीद लें और रमज़ान में कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा कुरान को अनुवाद के साथ और कुरान की तफसीर के साथ आप पढ़ने की कोशिश करें। और जहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ न समझ में आए, आप उलमा से पूछिए, आप अपने इलाके के उलमा से कंसल्ट कीजिए। इस तरीके से आप कुरान का हक अदा कीजिए मेरे प्यारे भाइयों। रमज़ान के महीने में, आने वाले महीने में ये काम भी हमको करना है, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, जहन्नम की आग से बचो अगर अल्लाह की राह में खजूर का टुकड़ा ही दे करके बचना पड़ जाए। आज हमारे दिल बहुत छोटे हो गए, आज हमारे दिल बहुत छोटे हो गए। मार्केट में और बाजार में जब हम जाते हैं
تو ہماری پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلتا ہے، ہماری پرس میں سے 2000 کا نوٹ نکلتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں صدقہ اور دان کرنے کی بات آتی ہے تو ہم 10 کی اور 20 کی نوٹ نکالتے ہیں۔ بیچارہ 10 کا نوٹ بھی پریشان ہے، وہ کہتا ہے کہ میری شکل تو بس مسجد میں نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اپنا دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اور اللہ کے نبی حضرت جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی اتنا زیادہ دان کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے تھے کہ تیز چلنے والی آندھی اور ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے۔ تو صدقہ اور خیرات بھی رمضان کے مہینے میں خوب کیجئے۔ اور ایک بڑا آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان میں جب آپ افطار کرنے بیٹھیے، افطار کرنے جب آپ بیٹھیے تو افطار سے 15-20 منٹ پہلے آپ دسترخوان پر آ جائیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو رمضان میں آپ نے طریقہ نکالا ہے، عورتوں کو آپ کچن میں جھونک دیتے ہو، وہ بیچاری نہ قاعدے سے نماز پڑھ سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے میرے بھائی، رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 2-4 آئٹم بنوا لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عورتوں کو کچن میں بالکل جھونک دیا جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکیں، وہ تلاوت نہ کر سکیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ افطار کے 20 منٹ پہلے 25 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کیجیے۔ رمضان میں آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ صبح فجر کے ٹائم سے بھوکے پیاسے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے آپ بھوکے ہیں، اللہ کے لیے آپ پیاسے ہیں، اللہ آپ کی دعا کو نہیں لوٹائے گا۔ آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے پریوار کے لیے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے